یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک نوجوان لڑکے کی ہے جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ ایک سادہ دل اور بہادر لڑکا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ کبھی بڑا آدمی بنے گا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کرے گا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا اور گاؤں کے باہر جنگل میں چلا جاتا تھا جہاں پر کسی بھی انسان کا جانا کم ہی ہوتا تھا۔ اس جنگل کی تاریخ بہت پرانی تھی اور اس کے بارے میں گاؤں والوں میں مختلف کہانیاں مشہور تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ جنگل میں جنات اور شیاطین کی موجودگی تھی۔ پرانے لوگ اکثر اپنے بچوں کو اس جنگل میں جانے سے منع کرتے، مگر حمزہ کو ان سب کہانیوں پر کبھی یقین نہیں آیا تھا۔ ایک رات حمزہ اور اس کے کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جائیں گے تاکہ دیکھ سکیں کہ آیا وہاں واقعی کچھ ہے یا یہ سب محض افسانے ہیں۔ حمزہ کے دل میں خوف نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات کا عزم کیے ہوئے تھا کہ وہ ان تمام کہانیوں کا حقیقت جاننے کے لیے جنگل کی گہرائی میں جائے گا۔ رات کا وقت تھا اور پورا گاؤں سو رہا تھا۔ حمزہ اور اس کے دوست اکٹھے ایک چھوٹے سے راستے سے جنگل کی طرف بڑھنے لگے۔ رات کا اندھیرا اور سرد ہوائیں ان کی ہمت کو آزما رہی تھیں، مگر وہ مسلسل آگے بڑھتے گئے۔ جنگل کی گہرائی میں پہنچتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ان کے قدموں کی آواز ہی ان کی رہنمائی کر رہی تھی۔ اچانک حمزہ کی نظر ایک پرانے اور کھنڈرات جیسے مکان پر پڑی جو جنگل کے بیچ میں چھپ کر بیٹھا تھا۔ یہ کہاں سے آیا؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ اس کا دوست جاوید بولا، یہ جگہ کبھی ہمارے گاؤں کے بزرگوں کا گھر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کچھ پراسرار واقعات ہوئے ہیں۔ حمزہ اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پرانے مکان میں داخل ہوں گے۔ جیسے ہی وہ اندر گئے ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر مکمل طور پر سناٹا تھا۔ ایک کمرہ جس میں پرانے سامان اور مٹی کی دھول جمی ہوئی تھی، وہاں ایک طویل چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بڑی سی تصویر لٹک رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حمزہ نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ تصویر میں ایک خوفناک چہرہ تھا جس کی آنکھیں بالکل جنات کی طرح سرخ اور جلتی ہوئی تھیں۔ یہ وہ جن ہے جس کا ذکر ہمارے بزرگ کرتے تھے، جاوید بولا۔ یہ وہ جن ہے جس نے اس مکان کو اپنا مسکن بنایا۔ اسی لمحے اچانک کمرے میں روشنی چمکنے لگی اور ایک عجیب سی سرسراہٹ سنائی دی۔ یہ آواز کبھی قریب آتی کبھی دور ہو جاتی۔ حمزہ اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ فوراً واپس گاؤں جائیں گے، مگر جیسے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اندر کی فضا اور بھی زیادہ دباؤ ڈالنے لگی۔ کیا یہ وہی جن ہے؟ حمزہ نے کہا۔ اتنے میں اچانک کمرے میں ایک زبردست آواز آئی جیسے کچھ بڑا زور سے گرا ہو۔ وہ سب خوف کے مارے کانپنے لگے۔ پھر اچانک ایک بدصورت جن کی شکل سامنے آئی جس کے بدن سے آگ کی لکیریں نکل رہی تھیں۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ جن نے غصے میں آ کر پوچھا۔ حمزہ نے دل ہی دل میں سوچا، یہ تو حقیقت میں جن ہے، لیکن وہ خوف کے باوجود اپنی جگہ کھڑا رہا اور بولا، ہم صرف اس کا راز جاننا چاہتے ہیں جو یہاں ہو رہا ہے۔ جن ہنستے ہوئے بولا، میرے ساتھ تمہاری ملاقات ایک حادثہ بننے والی ہے۔ اس کے بعد جن نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا اور اچانک حمزہ اور اس کے دوستوں کے سامنے ایک دریا کی طرح کی تاریک توانائی کا طوفان آ گیا۔ یہ توانائی اتنی طاقتور تھی کہ وہ سب گھومتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ اس طوفان میں غصہ، خوف اور رنج کی تمام توانائیاں جمع ہو گئی تھیں۔ حمزہ کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس نے خود کو جن کی گرفت سے آزاد پانے کے لیے تمام قوتوں کو یکجا کیا۔ اس نے جن سے کہا، تم ہمیں کیوں عذاب دے رہے ہو؟ جن نے کہا، میں یہاں ہمیشہ سے ہوں اور میرے ساتھ کھیلنا تمہاری موت کا سبب بنے گا۔ حمزہ نے سوچا اور آخرکار اسے ایک حل سوجھ آیا۔ وہ جن سے بولا، اگر تم ہمیں جانے دو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہم تمہاری قید سے آزاد کر سکتے ہیں۔ جن کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت چھا گئی۔ پھر وہ بولا، اگر تم یہ ثابت کر سکو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔
حمزہ اور اس کے دوستوں نے جین کی قید سے نکلنے کے لیے ایک طاقتور دعائیہ عمل کیا جس میں وہ جین کی روح سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے دعائیں پڑھی اور آسمان کی طرف ہاتھ الفاٹے۔ اچانک جن کی آنکھوں میں روشنی آئی اور وہ ایک زبردست چیخ مار کر غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ اتنا تیز ہوا کہ حمزہ اور اس کے دوست ایک لمحے میں خوف سے آزاد ہو گئے۔ حمزہ اور اس کے دوست گاؤں واپس پہنچے لیکن وہ اس تجربے کو کبھی نہیں بھولے۔ وہ جان گئے تھے کہ کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جنات اور روحوں کی طاقتیں اپنے پورے جاء و جلال میں ہوتی ہیں، اور کبھی بھی ان جگہوں میں قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حمزہ نے اس دن کے بعد کبھی بھی جنگل کی طرف رخ نہیں کیا اور گاؤں والوں کو اس بارے میں آگاہ کیا تاکہ وہ بھی اس جگہ سے دور رہیں۔ اس کی زندگی کا یہ تجربہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا اور اس نے اپنی باقی زندگی میں ان پراسرار قوتوں سے دور رہنے کا عہد کیا۔ اس کہانی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسی جگہوں میں قدم نہیں رکھنا چاہیے جہاں جنات غیر معمولی قوتیں موجود ہوں، کیونکہ ان کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت برا اثر ڈال سکتے ہیں۔